السلام علیکم۔ عمران ریاض کو دھمکیوں سے بات اب آگے بڑھ گئی ہے، اور یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ آپ سے ایک تھوڑا سا سچ بھی برداشت نہیں ہوتا۔ آپ نے چینل خرید رکھے ہیں، آپ نے صحافیوں کو لفافوں پر آپ نے لگایا۔ یہ تاریخ ہے کہ کسی سے پوچھیں نا کہ جی لفافہ صحافی کیسے بنے، تو پتہ چلتا ہے جی کہ یہ میاں صاحب نے شروع کیے تھے کام۔ وہ امروز بھی بتاتے ہیں، پرانی اخباریں لوگ بتاتے ہیں کہ پہلے لفافے جو ہے وہ کن پرانی اخباروں میں وہ آیا کرتے تھے اور شروع ہوئے۔ تو جب آپ کے پاس ایک لاٹ موجود ہے اس طرح کی، اور وہ ہر طرح کا آپ کے حق میں بولتے ہیں اور کسی کی وہ کوئی عزت چھوڑتے ہی نہیں ہیں، تو اگر کوئی دوسری طرف بیٹھ کے سچ بول رہا ہے تو آپ کو برداشت کرنا چاہیے۔ آپ میں اتنا تو ظرف ہو نا کہ اس کو سنیں، برداشت کریں۔ جس ملک سے سچ بولنے والا صحافی یا کوئی شاعر، ادیب، دانشور، کوئی درویش، صوفی، اگر وہ بھی ختم کر دیا جائے اور اس کو چپ کرا دیا جائے نا، تو پھر وہ سچائی جو ہے وہ آپ کا پیچھا کرتی ہے، اور اس وقت تک پیچھا کرتی ہے جب تک آپ قبر کی گہرائیوں میں نہیں اتر جاتے۔ تو اس کے گھر پہ پولیس بھیجنی، پہلے دھمکیوں سے بات شروع ہوئی ہے، پھر آپ نے اس پہ FBR کا وہ کیس بنا، اس کو نوٹس بھجوا دیا۔ بھائی جو بندہ، وہ اس کی تو سب سے زیادہ کمائی ادھر سے ہے کہ جو باہر سے آتے ہیں پیسے جو بھی ہیں، تو وہ تو مدد ہے ملک کی۔ وہ تو آپ شکر کریں کہ باہر سے ابھی پیسے نہیں آ رہے، تو آپ کو پتہ نہیں گیا کہ یہی باہر بیٹھے پاکستانی نہ بھیجیں، یا جن کے کاروبار باہر ہیں یا باہر سے ان کی سیلریز آتی ہیں۔ باقی یہاں پہ کتنے صحافی ہیں جو عمران ریاض جتنا ٹیکس دیتے ہیں، جنہوں نے اپنے ایسٹس جو ہیں وہ ڈکلیئر کیے ہوئے ہوں۔ اب ذرا جا کے پوچھیں، میرے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، میں اب نام کیا لوں ان کا، سینئر لوگ ہیں، اور ساری زندگی انہوں نے دینی اور اسلامی دانش کا اظہار فرمایا ہے، اور پتہ چلا تھا کہ پتہ نہیں کتنے 100 روپے پہ کیا کچھ مہینے پہ لیز پہ لے رکھی ہیں جائیدادیں، بڑی بڑی اربوں خربوں کی جائیدادیں 500 روپے منتھلی لیز پہ ہیں۔ تو یہ سارا کچھ برداشت کیا ہوا ہے۔ تو اب یہ غلطی آپ نہ کریں کہ آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عمران ریاض کو آپ تکلیف دے کے، یا اس کو آپ دھمکیاں دے کے، یا پولیس پیچھے بھیج کے اس کو چپ کرا لیں گے، تو وہ اگر اس کو کچھ ہوا بھی تو وہ 1,00,000 عمران ریاض اور پیدا ہوگا، اور وہ پھر آپ کے قابو میں نہیں آنا کسی نے، نہ اس نے آنا ہے، اس کو نہ آپ کا کوئی بھار ہے نہ ڈر ہے۔ جس بندے نے طے کر لیا ہے اندر سے کہ میں نے، بغیر آپ ثابت کریں نا کہ اس نے آپ سے کچھ لیا ہو، تکلیف آپ کو یہی ہے، یا اس نے عمران خان سے کچھ پیسے لے کے وہ بول رہا ہے۔ اور ایک چیز اور بھی میں واضح کر دوں، یہ عمران ریاض بھی میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے، مجھے پیارا ہے بڑا، بہت ہی بہادر اور سچا اور کھرا دلیر اور لائق صحافی ہے، وہ ہماری عزت اور آبرو ہے صحافیوں کی۔ میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ کبھی کوئی فوجی ادارہ، وہ جب تک ان کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ ہمارے سامنے جو بندہ بیٹھا ہے یا جو اپنا کوئی بول رہا ہے یا وہ ریاست کے خلاف ہے، جب تک ان کو یہ کنفرم نہ ہو جائے کہ اینٹی اسٹیٹ ہے، اینٹی اسٹیٹ سرگرمیوں میں ملوث ہے، باہر سے ملک دشمنی کے پیسے لے رہا ہے، اور ملک دشمن عناصر کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے وہ ریاست کو کھوکھلا کرنے کے چکر میں اس کو بھی نظر انداز کرتے رہتے ہیں۔ یہاں تو ریاست اینٹی اسٹیٹ لوگ وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں اور فوج ان کو کچھ نہیں کہتی۔ میری زندگی کا تجربہ، میں جتنا کھل کے بولا ہوں، میں نے پتہ نہیں کیا کچھ فیچر لکھے ہیں، لیکن مجھے کبھی جو ہے وہ ایک کو بلاتے بھی تھے کبھی، تو یار کہتے تھے یار شاہ جی ہمیں پتہ ہے کہ آپ درویش آدمی ہیں، تو یہ دیکھیں یہ ہمارا موقف ہی ہے، دیٹس آل۔ وہ زیادہ سے زیادہ صحافی کو بلائیں گے، اس کے سامنے اپنا موقف رکھ دیں گے اور کہیں گے کہ یار آپ ون سائیڈڈ ہے، ہماری یہ سائیڈ بھی دیکھ لیں، اس کے بعد آپ پہ فیصلہ چھوڑتے ہیں ہم۔ اس کے علاوہ کوئی فوجی ادارہ وہ کبھی صحافیوں کو اس طرح نہیں کرتا جب تک انہیں کنفرم نہ ہو جائے کہ یہ اینٹی اسٹیٹ ہے اور باہر سے پیسے لے کے یہ کام کر رہا ہے۔ یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے، یہ پولیس یا کوئی سول ادارہ کر رہا ہے۔ ایک دفعہ ریڈیو پہ میں نے کچھ رپورٹس چلائیں، بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب تھے اس وقت،
تو آئی بی کے حوالے سے کچھ رپورٹس تھیں. تو ہمارے ریڈیو کو ٹف ٹائم دیا گیا, مجھے بھی گرفتار کر لیا گیا, آگے پولیس کو رکھا گیا. وزیر اعلیٰ اس وقت اپنے تھے ہمارے چودھری پرویز الہی صاحب, ان بیچاروں کو آگے وہ رکھ دیا گیا بھونپوں کے. وہ میں گرفتار ہو گیا, ریڈیو ہمارا بند ہو گیا. لیکن اسی ریڈیو پہ ہم کھل کے بولتے تھے. میرا ایک وریام شو تھا, میں مذاق بھی کر لیتا تھا, طنز بھی کرتا تھا, جرنیلوں پہ تنقید بھی کر لیتا تھا. مجھے آج تک کسی نے نہیں کہا کہ یار, کیونکہ ان کو سارا پتہ ہوتا ہے کہ کون بندہ. ان کو یہ بھی پتہ تھا جب میں کینیڈا میں جا کے وہاں کی آرگنائزیشنز نے مجھے کہا کہ اتنے پیسے اور یہ سارا یہاں پہ یہ کر لو, جنہوں نے مختارہ مائی کو پیسے دیے تھے وہاں, تو آپ جو فریڈم فار ایکسپریشن ایکسچینج کرو اور یہ کرو اور وہ کرو, یہ آرگنائزیشن تھی. انہوں نے کہا بھی بتاؤ تمہیں بڑا ظلم ہوا ہے, گرفتار ہوئی. میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا بھائی, میرا وطن ہے, میری فوج ہے, میرے ادارے ہیں, میری پولیس ہے. ہمیں آپ تھرڈ ورلڈ کو آپ ہماری جان بخشی کر دیں. اور وہ مجھے جو لے جانے والے تھے نا ایجنٹ, وہاں اب ایک پاکستان میں بھی آ گیا, دوست میرے ساتھ گیا, وہ رو پڑے کہ یار تو نے ہمارا مستقبل خراب کر دیا. میں نے کہا میں نے آپ لوگوں کے مستقبل کمیشنیں آپ کو دلوانے کے لیے لاکھوں ڈالرز کی, تو میں اپنی عزت اور ضمیر بیچ دوں؟ ان کو سب پتہ ہوتا ہے کہ جو یہ کون بندہ, کون صحافی, کون شاعر, کون پولیٹیشین, کون ایجیٹیٹر کیا کرتا ہے. تو وہ کبھی جو ہے وہ جب تک کہ وہ آپ کو آخر تک نہ دیکھ لیں اور زچ نہ ہو جائیں, وہ کبھی کسی کو کچھ نہیں کہتے. یہ اگر کوئی یہاں پہ کوئی گڑبڑ ہوئی بھی تھی مشرف کے دور میں, تو وہ بریگیڈیئر اعجاز صاحب نے خود مجھے بتایا کہ اب میرے بندے لوگ جو تھے, میرا سٹاف جو تھے ہمارے, وہ لوگ آ کے ڈز کر کے آ جاتے تھے, تو پھر بتاتے تھے, تو پھر ہمیں ان کو کور کرنا پڑا تھا. یہ پرسنلی انہوں نے بتایا تھا. اس کے علاوہ کبھی, وہ بھی سول ادارے میں تھے, یہ بھی میں بتا دوں, اس وقت وہ آئی بھی میں تھے, فوجی ادارے میں نہیں تھے. یہ آپ جو ہے, میں جو بھی یہ کر رہا ہے, میں اس سے یہ دست بستہ گزارش کروں گا کہ پورے ملک کے صحافی, پورے ملک کے شاعر ادیب, پورے ملک کے دانشور, لکھاری, یہ پتہ نہیں کون کون اس وقت جو ہے, اور ہماری افواج, ہماری جو جتنے لوگ اس وقت بیٹھے ہیں سول میں, جو ریٹائرڈ ہیں, جو سارے ہیں, یہ ایسا ایک سے ایک بڑا اور ویژنری آدمی جو ہے وہ اس سے پیار کرتا ہے, عمران ریاض سے. اور وہ تو لاکھوں لوگ اس سے محبت کرنے والے, چاہنے والے ہیں. تو یہ بہت خطرناک ہو جائے گا. یہ اور ایک کٹا نہ کھول لیں آپ, پہلے اتنے کھلے ہوئے ہیں اور آپ سے قابو نہیں آ رہے. اور اگلی بات ہے, آپ کو میں یہ بھی بتا دوں, یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ اس وقت جو ہے نا وہ زوال کا شکار ہے. آپ کا زوال آ گیا, آپ کی پروڈکٹ ختم ہو گئی ہے. بڑے عروج آپ نے دیکھ لی ہیں, اب یہ نوز ڈائیو ہے. اب آپ نے ماتھا آپ کا زمین کو جا کے لگنے والا ہے, اور اس کے وہ شروع ہو گئے ہیں حوالے. یہ جو آپ بیٹھے ہیں نا کہ شاید ہم نے پاور حاصل کر لی ہے, یہ وہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ آخری آپ کے گرد جو ہے نا, تقدیر نے, فیٹ نے آپ کے ارد گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ کر دیا ہے. اور اب آپ کچھ بچ جائیں یا بچا لیں کچھ اپنے آپ کو یا اپنی فیملی کو یا ارد گرد کے لوگوں کو, عزیز و اقارب کو, تو یہ بڑی بات ہے. ورنہ اس وقت اگر آپ بیٹھ کے کسی وقت غور کریں میری اس بات پہ, کام ختم ہو گیا ہوا ہے. ساری دنیا کو, سارے پاکستانی عوام کو, بچے کو پتہ چل گیا ہوا ہے کہ آپ نے پچھلے 30-40 سالوں میں پاکستان کے ساتھ کیا کیا ہے. اور آپ جب ایک لفظ بول کے, ایک بات کر کے دوسرے دن اس بات کی تردید کرتے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو الو بنا لیا. لوگ الو نہیں بنتے. وہ آپ کی پچھلی ویڈیو بھی چلاتے ہیں اور اگلی بھی چلاتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں جھوٹا ہے. تو یہ جب کریڈیبلٹی ختم ہو جائے کسی کی, تو پھر وہ اسی طرح ہوتا ہے اس کے ساتھ جس طرح آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. تو عمران ریاض کا میں پھر آپ کو یہ تنبیہ کر رہا ہوں کہ اس کو بالکل نہ چھیڑیں, کسی کو بھی نہ چھیڑیں. اور اس کی طرف جو ہے نا یہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں جو ہیں, یہ کوئی بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی بات ٹریگر ہوتی ہے اور اس کے اثرات اتنے شدید ہوتے ہیں کہ پھر وہ قابو میں نہیں آتے. وہ ایک چنگاری جو ہے نا, وہ ایک چنگاری ہوتی ہے, پتہ نہیں کب کہاں سے وہ سلگ اٹھے, اور پھر وہ بھانبڑ اور وہ الاؤ جو ہیں, وہ آتش زدگی جو ہے, پھر وہ قابو نہیں آتی کسی سے بھی. بہت شکریہ.